بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من اصبح آمنا فی سربه۔ عن سلمة بن عبید اللہ بن محصن الانصاری عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصبح آمنا فی سربه معافا فی جسده عنده طعام یومه فکأنما حیزت له الدنیا۔ جو آدمی امن و امان کی حالت میں صبح کرے، جو آدمی امن و امان کی حالت میں صبح کرے، اس کا بیان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ امن و امان میں ہو، امن و امان کی حالت میں ہو، معافن فی جسدہ، اس کا بدن صحیح سلامت ہو، عافیت اور تندرستی کے ساتھ ہو، اس کے پاس اس دن کا کھانا ہو، عنده طعام یومہ، اس کے پاس اس دن کا کھانا ہو، فکأنما، تو یہ ایسا ہے، حیزت لہ الدنیا، کہ اس کے لیے دنیا سمیٹ دی گئی، یہ ایسا ہے کہ اس کے لیے دنیا سمیٹ دی گئی۔ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ اس سے پہلے جو باب تھا وہ تھا باب المال الصالح للمرء الصالح، کہ اچھا مال یعنی بہت زیادہ مال یہ نیک آدمی کے ہاتھ میں ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے، یہ بھئی ہم تو بہت زیادہ مالدار نہیں ہیں، یا ہمارے پاس زیادہ مال نہیں ہے، ہم تنگ دست ہیں، محنت بھی کرتے ہیں لیکن نہیں آتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں پریشان نہیں ہونا ہے؟ بھئی وہ دیکھ لے کہ اسے 3 بڑی نعمت حاصل ہے کہ اگر یہ 3 بڑی نعمتیں جو یہاں اس حدیث میں بیان کی گئی اسے حاصل ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اگرچہ اسے بہت زیادہ مال نہیں دیا گیا، اور کسی بڑے مالدار کو دے کر حسرت اور افسوس نہ کرے، اللہ کی ناشکری نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایسا سمجھے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا اسے دے دی۔ وہ 3 بڑی نعمتیں کون سی ہیں؟ پہلی نعمت ہے کہ آدمی کی صبح اس حال میں ہو کہ وہ امن و امان میں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، مال لٹنے کا خوف نہیں، گھر کے ڈہنے کا خوف نہیں، ڈاکے زنی کا خوف نہیں، بچوں کا خوف نہیں کہ بچے اغوا ہو گئے ہو، سب امن و امان میں، بیوی بچے ماں باپ سب امن و امان میں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ہم کو اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہمیں ان ملکوں کا پتہ چلے، ان علاقوں کا پتہ چلے جن پر جنگیں مسلط ہو گئی، کہ کیسے خوف کی حالت میں وہ زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ 2 منٹ بعد ہماری زندگی بچی ہوگی یا نہیں، یا پرخچے اڑ چکے ہوں گے، کب بم ہم پر گر جائے۔ یا وہ علاقے جہاں پہ فسادات ہوتے رہتے ہیں، انہیں اپنی جان کا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب دشمن آئے گا اور ہمیں مار کر چلا جائے گا۔ یہ امن و امان میں رہنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ امن و امان میں رہ رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت۔ دوسری نعمت معافن فی جسدہ، بدن صحیح سلامت ہو، ہاتھ پاؤں سر دل پورا بدن، آنکھیں دماغ کان، یہ سب صحیح سلامت ہے۔ صبح جب ہم اٹھے تو سوچے یار میرا پورا بدن صحیح سلامت ہے، میں مسجد جاؤں گا، دواخانے نہیں جاؤں گا، میں مسجد جا رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرے، بلکہ اسی شکرانے میں مسجد آنے کو فرض سمجھے کہ میری صبح ہوئی، میں اٹھ رہا ہوں 4 بجے 5 بجے 6 بجے صحیح سلامت ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مسجد جانا چاہیے۔ تو معافن فی جسدہ، دوسری نعمت اسے یہ ملی ہے صبح میں کہ وہ بدن اس کا صحیح سلامت ہے، کوئی بیماری نہیں، عافیت۔ یہ عافیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام روزانہ پابندی سے دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ دعا ہم نے وہاں پر لگائی بھی تھی، پتہ نہیں وہاں بھی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے، بھی لگی ہوئی۔
تو کچھ چیزیں بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی 6 مہینہ ہو گیا آپ نے نہیں نکالے، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ وہ دعا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی روزانہ پڑھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہے اس کی۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں روزانہ، کتنے دن پڑھتے ہیں اور پھر بولتے ہیں یہ پریشانی وہ پریشانی۔ تو عافیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، صحیح حدیث ہے، انہوں نے پوچھا میرے بھتیجے مجھے کوئی ایسی دعا بتا دے جو میں اللہ سے مانگا کروں، فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت میں دعا رد نہیں کی جاتی، لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، مؤذن نے اذان کہہ دیا، اب اقامت میں جماعت کھڑی ہونے میں 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ باقی ہے، دن میں 5 مرتبہ ایسا موقع آتا ہے، تو یہ جو وقت ہوتا ہے اس میں دعا رد نہیں ہوتی، دعا مانگنا چاہیے۔ اب بہت ساری دعائیں مانگ سکتے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی دعا مانگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ اب دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے عافیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پابندی سے صبح شام مانگتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے عافیت۔ عافیت کا مطلب سلامتی، میرا دین سلامت، میری دنیا سلامت، میرا بدن سلامت، میری آنکھیں سلامت، میرا دماغ سلامت، میرے کان سلامت، میرے بیوی بچے سلامت، میرا گھر سلامت، یہ اللہ کی عافیت ہے۔ کاروبار سلامت، یہ سب عافیت کے اندر ساری چیزیں آ جاتی۔ آدمی دین میں فتنے میں پڑ جائے، نمازی تھا بے نمازی بن گیا، دیندار تھا بے دین بن گیا، حلال مال کمانے والا تھا حرام میں پڑ گیا، یہ سب فساد ہے، عافیت کے خلاف ہے، تو اللہ سے عافیت کو مانگنا چاہیے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اور دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام 3 مرتبہ مانگا کرتے تھے، اللہم عافنی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی بدنی لا الہ الا انت، 3 مرتبہ یہ دعا صبح شام مانگا کرتے تھے۔ اے اللہ میرے کانوں کو صحیح سلامت رکھ، میری آنکھوں کو صحیح سلامت رکھ، میرے پورے بدن کو صحیح سلامت رکھ، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ دوسری نعمت ہے۔ عندہ طعام یومہ، تیسری نعمت کہ اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہے، اس دن کا موجود ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو ساری دنیا دے دی گئی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو اب یہ کرنا ہے بھائی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے اس سے تو بہت زیادہ ہے۔ ہم سب کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے 2 مہینہ تو کم سے کم کھا سکتے، اکثر کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسے بھی ہوں گے بندے جن کے پاس اسی دن کا ہوتا ہے، لیکن اکثروں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ سیونگ ہوتی ہے، سب کے پاس کچھ نہ کچھ تو سیونگ ہوتی ہے، کسی نہ کسی شکل میں، کیش ہو، سونا چاندی ہو، یا جو بھی ہو۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ سمجھنا ہے اللہ نے مجھے پوری دنیا کی نعمت دے دی۔ اچھا یہ سوچنے والی بات ہے، یہ کیوں فرمایا ساری دنیا کی نعمت دے دی گئی؟ بھائی نہیں ہے کچھ بھی، اس کے پاس تو ایک ہی دن کا کھانا ہے، تو پوری دنیا کیسے دے دی گئی اس کو؟ دیکھیے اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے نا، تو وہ اپنے مال و دولت سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب اس کے پاس یہ 3 نعمت ہو۔ ایک تو امن و امان میں ہونا چاہیے، بہت بڑا مالدار ہے لیکن جنگ مسلط ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، تو کب چھوڑ کے بھاگنا پڑ جائے نہیں بول سکتے۔ بہت بڑا مالدار ہے لیکن بیمار ہے، کھانے سب ہے اس کے گھر میں، فروٹ سب ہے، ڈرائی فروٹ سب ہے، لیکن نہیں کھا سکتا، وہی ابلا ہوا اس کو کھانا ہے، کھچڑی کھانا ہے، گرم پانی پینا ہے، تو ٹھنڈا نہیں پی سکتا۔ ٹھنڈے میں دیکھیں کیسی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، جو دیسی غذائیں ہیں یا دیسی جو فروٹ کے جو جوس ہوتے ہیں ان کو ٹھنڈا کر کے پیا جاتا ہے، طاقت کے لیے بھی اچھا ہے اور مزہ بھی آتا ہے، لیکن اب یہ نہیں پی سکتا۔ تو یہ دوسری نعمت۔ اور تیسری نعمت، تو یہ 3 چیزیں، اچھا مال بہت ہے لیکن کھانے کی چیز نہیں ہے، سفر میں ہے، پیسہ ہے لیکن کھانے کی چیز نہیں ہے، تو یہ آدمی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا دنیا سے۔ تو یہ جو 3 نعمت ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آگے کے لیے غم نہیں کرنا چاہیے کہ کل کیا ہوگا، یہ سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے آج دے دیا وہ اللہ کل بھی مجھے دے دے گا، جس اللہ نے ایک دن کا دے دیا وہ کل کا بھی دے دے گا، تو زیادہ کل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ آپ نے آج کھلایا، اللہ کل بھی آپ کھلانا، مجھے آپ کی ذات پہ بھروسہ ہے، تو اللہ سے مانگے، روزی مانگے اللہ سے۔ اور سیونگ کرنا بھی منع نہیں ہے، سیونگ بھی کرنا چاہے تو سیونگ بھی کرے، منع نہیں ہے،
لیکن ٹینشن لینا منع ہے بھائی۔ آج ہم لوگ کا کیا حال ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا آج ہے تو کل کا ٹینشن لے رہے، کوئی 1 سال کا لے رہا ہے، کسی کے پاس 10 سال کا ہے تو 10 سال کے بعد کا ٹینشن لے رہا ہے، کسی کے پاس جو ہے پوری زندگی کا ہے تو اپنے بچوں کا ٹینشن لے رہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں 60 سال تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو ٹینشن نہیں لینا ہے، محنت کرے مستقبل کے لیے، سیونگ بھی کرے، جمع بھی کرے، اللہ تعالیٰ سے بھی مانگے، لیکن ٹینشن نہیں لینا ہے۔ اللہ نے آج کا دے دیا ہے تو بے فکر ہو جاؤ، جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے دے گا۔ تو اسی بات کو اس حدیث کے اندر سمجھایا گیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ امن و امان کی حالت میں ہو، اس کا بدن صحیح سلامت اور تندرست ہو، اس کے پاس اس دن کا کھانا ہو، تو یہ ایسا ہے گویا کہ ساری دنیا اس کے لیے سمیٹ دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔